بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اشرفی سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ ذرا سب کھڑے ہو گیا۔ کھڑے ہونے کے مطلب کچھ سوال اعتراض ہے۔ بولا بیٹھو، میں سمجھ رہا ہوں تم کیا کہنا چاہ رہے ہو کہ اس کو انعام کیوں دیا۔ بولا ہاں، اس کو تو سزا دینا چاہیے تھا تاکہ دوسرے کے لیے عبرت ہو۔ بولا میں نے اس سے جب پوچھا تھا تم گالی کیوں، اس نے جواب میں کیا کہا؟ یہ میری فطرت ہے۔ تو وہ ہے کیا ہے؟ ایک ہیرونچی ہے، نشہ کرنے والے ہیں، میں عباسی خاندان سے ہوں، اگر میں اس کو سزا دیا تو مجھ میں اس میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ اس نے اپنی طبیعت کے حساب سے پیش آیا، اپنے خاندان ظرف اور اعلیٰ ظرف ہے نا، یہ کم ظرف ہے، تو کم ظرف اگر کم ظرفی کیا، میں اعلیٰ ظرف اگر میں بھی اس طرح کیا، اس میں کیا، وہ اپنا طبیعت کے حساب سے کیا، میں اپنی طبیعت کے حساب سے کیا، وہ اپنے خاندان کے حساب سے، میں اپنے خاندان، کتنا فرق آ گیا۔ اس لیے میں نے کیا کہا، اگر کسی نے آپ پر ظلم کیا، وہ اپنی فطرت کے حساب سے کر رہے ہیں، آپ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، سمجھدار ہو، عالم ہو، حافظ ہو، آپ اپنی فطرت کے حساب سے پیش آؤ، سارے رنجش ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اس آیات سے ہم یہی سبق ملتے ہیں۔ ٹھیک، پھر کہا فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا، جب تمہارا رب جانتا ہے کون اچھے فطرت کے مالک ہے، کون برا، اپنے حساب سے کر رہے، کہ قیامت کے دن اس کو چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ؟ تم جو ناحق ظلم کر رہے تھے فلاں بندے کے اوپر، اس نے میری اطاعت میں تجھے معاف کر دیا، تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا، آج بدلہ لینے کا وقت آ گیا، جا، اس کے لیے یہ ہے، اس کے لیے یہ ہے۔ تو اگر آپ دنیا چاہتے ہیں تو گالیاں دو، مارو پیٹو، ظلم کرو، اگر رضا الہی چاہتے ہیں، آخرت چاہتے ہیں، درگزر کرتے جاؤ۔ ہاں، اگر بہت زیادتی ہے، حد سے زیادہ ہے، تو وہاں کچھ سبق دینا پڑتا ہے۔ اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ مجبور ہو کے ایکشن لے رہا، پھیلا نہیں کیا اس نے، اس لیے کہا هو اعلم بمن هو اهدى سبیلا۔ ٹھیک ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ سوال 2 دفعہ ہوا، روح کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں۔ ایک دفعہ مکی زندگی میں ہوا تھا، ہجرت سے پہلے، جب یہود آ گیا تھا مکہ مکرمہ، اس وقت یہود نے کہا اہل مکہ سے، قریش سے، بولا ان سے ایک ایسا سوال کرو، ہم بھی دیکھیں گے کہ نبی ہے یا نہیں۔ کیسی سوال؟ بولا روح کے بارے میں پوچھو۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے۔ ٹھیک، سوال کیا اہل مکہ نے، یا محمد اخبرنا عن الروح، ہمیں بتاؤ روح کیا چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمایا اور یہی آیات نازل کیا، اسباب نزول میں بتا رہا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الروح قُلْ الروح من امر ربی، جب یہ جواب دیا، ان یہودیوں میں سے کچھ یہود مومن بن گیا، ایمان لایا، کیونکہ ان کی کتاب میں بھی روح کے بارے میں یہی بات ہے کہ روح اللہ کے سوا کسی کے علم میں نہیں ہے۔ محمد نے بھی یہی کہا، بولا ثابت ہو گیا اللہ کے رسول ہے، اسی وقت ایمان لایا۔ اور روایت عن عبداللہ بن مسعود
رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک باغ میں موجود تھے مدینہ میں. اس نے میں کہا 2 دفعہ یہ واقعہ ہو. صحیح بخاری ہے. امام احمد اپنے مسند میں ذکر کیا, امام بخاری اپنے صحیح میں ذکر کیا. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک باغ میں, اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے, اس پر ٹیک لگا کے کھڑے تھے. کچھ یہود وہاں سے گزر رہے تھے. اس میں سے کہ بعض نے کہا اسألوہ عن الروح, یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے روح کے بارے میں پوچھو. کسی نے کہا مت پوچھو, ناراض ہو جائے گا, گرم ہوگا. بولا نہیں, اگر اللہ کا رسول ہوتا تو گرم کیوں ہوگا. پوچھ لیا ان سے کہ روح کیا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں بیٹھ گیا رسول اللہ, بیٹھ گیا پسینے سے, اس کو کیا کہتے ہیں پیشانی, پسینہ ٹپک رہا. میں سمجھ گیا وحی نازل ہو رہی ہیں. میں انتظار کرتا رہا. پھر سر اٹھا کے یہی آیات پڑھ کے سنایا, الروح من امر ربی. اب یہود خاموش ہوتے ہیں کیونکہ اس کی کتاب میں بھی اسی طرح ہے. وہ صرف ضد کر رہے تھے, ازما رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کچھ جانتے بھی یا نہیں ہے, نبی ہے یا نہیں ہے. یسألونک عن الروح, کچھ سوالات ہیں قرآن مجید میں جس میں جواب ضروری ہے, اس پر عمل کر کے فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں. جیسے یسألونک عن المحیض, یسألونک عن الانفال, یسألونک ماذا ينفقون, یہ فائدہ عملی. لیکن کچھ سوال ہے بیکار ہے. یسألونک عن الاہلہ, ہلال, ہلال یعنی چاند کے بارے, تم کیا کرو گے چاند کے بارے میں جان کے. اگر اللہ کے رسول اس وقت اللہ کے حکم سے بتا دیتے چاند کی یہ مدار ہے, ایسا گم رہا ہے, ایسا ہو, تو وہ پاگل ہو جائیں گی, بولے پتہ نہیں ہمیں سمجھ نہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے اللہ نے ایک ہی جواب دیا, قل ہی مواقیت للناس والحج. وہ لوگوں کے لیے بھی وقت تعین حساب کرنے کے لیے, حج اور وغیرہ. ٹھیک ہے, تو لمبی چوڑا کہاں بتا دیں گے اس کی. تو اس لیے کوئی سوالات ضروری نہیں ہے. روح کے بارے میں جاننے کی ہمیں کیا ضرورت ہے. اگر جان بھی لیا روح کیا ہے, ہمارا عمل صالح میں, اطاعت میں, عقیدہ میں کیا فرق آئے گا. کچھ فرق ہوگا کہ روح یہ ہے. اور اللہ نے اگر کہا تم نہیں جانتے ہو, اللہ کیوں نہیں بتایا, بتانے کی کوئی ضرورت نہیں, تمہارا کوئی فائدہ کہ نہیں ہے نہ نقصان کا ہے, نہیں بتاؤں گا. اور روح کیا چیز ہے. جب اللہ نے کہا من امر ربی, اول روح کس کس کو کہتے ہیں یہ بھی ذرا جان لو. روح جو بدن میں جب تک موجود ہے آپ حرکت کریں gے زندہ ہے, روح نکال دیا پھر کیا ہو گیا, موت. ایک لاش, یہ ایک روح ہے. وحی خود روح ہے. كذلك أوحينا إليك روحا من عندنا, میں روح دیا آپ کو. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان, تم کو نہیں پتا تھا کتاب کیا ہے ایمان کیا ہے. پھر کہو نہیں وہ سب جانتا ہے, عالم الغیب ہے. اس آیات میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, ما كنت تدري, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے تھے, آپ کے علم میں نہیں ہے کتاب کیا ہے, ایمان کیا ہے. مل کتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا, لیکن میں نے نور بنا کے دے دیا آپ کو. تو واضح ہو گیا روح, اس روح کو کہتے ہیں, قرآن کو روح کہتے ہیں کیونکہ زندگی ہے, قرآن میں اصل زندگی ہے. اور اس روح کو لانے والے کو بھی روح کہتے ہیں. کون؟ جبریل علیہ السلام, روح الامین. قل نزل به الروح الامین علی قلبک, تیرے قلب میں اتارنے کے لیے. روح, قرآن روح, جبریل روح.
عیسیٰ علیہ السلام روح، ٹھیک ہے، المسیح ابن مریم الا رسول، وہ بھی اس کو بھی روح کہا. اور کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے دل میں، اس کو بھی روح کہتے ہیں، ثابت کر دیا. تو یہاں کس روح کے بارے میں پوچھ رہے تھے؟ واضح ہے نا، جو حرکت دینے والی روح، دوسری کی بات نہیں ہے، انسانی جسم کی روح. ٹھیک ہے. تو قرآن کو روح کیوں کہا؟ قل الروح من امر ربی، اس لیے. اچھا، یہ جو جس روح کی وجہ سے آپ حرکت کر رہے ہیں، زندہ ہو، یہ صرف نام کی روح ہے. اصل روح کیا ہے؟ جو آپ کے اخلاق، اطوار، اس کو عربی میں کہتے ہیں القیم، منہج پر قائم ہے. اس منہج پر قائم رہ کے اصل روح ملیں گے. کیا؟ دین اسلام روح ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، اے مومنو لبیک کہو، للہ وللرسول، اللہ اور رسول جب آپ کو پکارتے ہیں، اذا دعاکم لما یحییکم، آپ کو زندگی دینے کے لیے پکارتے ہیں. اللہ کے رسول ہمیں پکار رہے زندگی دینے کے لیے. یا رسول ہم آ گیا، کیسے زندگی دیں گے؟ ایک آیات پیش کیا، یہ زندگی ہے، یہ تو اصل زندگی ہے. اللہ نے کہا یہ زندگی ہے. ٹھیک، دار الآخرہ لہی الحیوان، آخرت حیوان، یہ حیوان نہیں ہے، اصل زندہ رہنے والا مقام ہے. تو پھر اللہ کے منہج بھی روح ہے نا، ابھی قرآن سے ثابت کیا ہم نے. تو جو آپ کو حرکت دے رہی ہیں یہ روح ہے. منہج جو آپ کو یہ بھی روح ہے. آپ تو گردن ہلا رہے ہیں کہ ہاں، یہ صرف روح نہیں ہے، اس کو ہم کہیں گے روح الروح، روح کی روح ہے. کیوں؟ کیونکہ جو آپ کے ساتھ روح ہے، جب تک آپ زندہ ہے اس وقت تک آپ کے ساتھ ہے، اس کے بعد ختم. لیکن وہ روح جو منہج میں اللہ نے رکھ دیا، اذا دعاکم لما یحییکم، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. وہ آپ کے ساتھ ہے ہمیشہ ہمیشہ، چاہے دوزخ میں ہے یا بولو یا جنت میں ہو، وہ کبھی نہیں چھوڑیں گے آپ کی، کبھی الگ نہیں ہوں گے. تب دونوں روح برابر نہیں کہہ سکتے ہم. یہ ایک عارضی روح ہے، آپ کو آزمانے کے لیے اللہ نے پھونک دیا اس میں، اور اسی روح سے اصلی روح کماؤ آپ. یہ روح ہے. قل الروح من امر ربی، جب امر ربی کہا، اللہ کا حکم کہا، اب ممکن ہے کچھ مادی ہو، جوہری ہو، ڈال دیا نکال دیا. جب ڈال دیا تو حرکت میں آ گیا، جب نکال دیا لاش بن گیا. ممکن ہے، مادہ نہیں. بس اللہ کا ایک حکم ہے، کن، مر، زندہ ہو، زندہ ہو گیا. مر جاؤ، مر گیا. کن ہے نا. تو امر ربی جب کہا، کن بھی ہو سکتا ہے. امر ربی کیا ہے؟ ایک حکم ہے. تو آیات کہتے ہیں روح من امر ربی، میرا رب کی ایک حکم ہے. یعنی کن کہا زندہ ہو گیا، کن کہا مر گیا. یا آدم علیہ السلام کے بارے میں روح کا کچھ نہ کچھ فزیکل ایسپیکٹ بھی ہونا چاہیے، ان دا سینس کہ جیسے کہا کہ میں نے تمام آدم کی پیٹھ سے تمام ارواح کو نکال کر اپنے ہاتھ پہ رکھا. ٹھیک ہے، صحیح، یہی ارواح ہے. تو یعنی مادہ کہنا چاہ رہا آپ، کوئی نہ کوئی فزیکل اس کی وہ ہونی چاہیے. اس لیے میں شروع میں کہا وہی روح ہے جو ہمیشہ کی روح ہے. ٹھیک، اس لیے میں شروع میں کیا کہا، کچھ مادی بھی ہو سکتی ہیں، جوہر، میں نے جوہر بھی کہا، یہ بھی دونوں لیا میں نے.
اب جس میں آپ کا ذہن مطمئن ہوتا ہے، میں نے اس کو نفی تو نہیں کیا، میں نے نہیں کہا صرف حکم ربی ہے، امر ربی ہے، یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، دنیا میں اس قدر ترقی آپ لوگوں نے کی، بجلی پیدا کیا، گیس پیدا کیا، بش صاحب وہاں امریکہ میں خطاب کر رہا، تم یہاں بیٹھ کے لیٹ کے دیکھ بھی رہا، سن بھی رہا ہے، کیا کیا نہیں کیا۔ اتنی سارے ترقی کرنے کے باوجود روح کے بارے میں کچھ پتہ چلا آپ کو؟ نہ چلے گا۔ جب اللہ نے کہا قل الروح من ما اوتیت من العلم الا قلیلا، تو میں تم کو کتنے علم دیا، تو روح تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہو، روح کی اسرار حقیقت جاننے کی کوشش کر رہے ہو، معمولی سے علم دیا۔ جب وما اوتیت من العلم الا قلیلا کہا، واضح ہو گیا آج تک روح کی حقیقت کیا ہے کسی سائنسدان نے نہیں بتا سکے ہیں، نہ بتا سکیں گے۔ وَإِلَّا مَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یہ جھوٹ ثابت ہوگا۔ آیات کہتے ہیں تھوڑی سے علم دی، کہاں ہم نے پہنچ گیا بھائی، علم قلیل کیسا ہو گیا، یہ ہوگا نا، تو ایسا ہی رہے گا۔ اب وَلَئِن شِئْنَا، میں اگر چاہوں گا، یہ وحی میں آپ سے واپس لے سکتا ہوں۔ ترتیب کیا ہے؟ میں تو ہمیشہ دعویٰ کرتا ہوں ہر آیات دوسری آیات کے ساتھ معانی مفاہیم سے ارتباط ضرور ہے، ٹھیک؟ تو یہاں ابھی بات ہو رہی تھی روح کی متعلق، وہی کیوں، وہی کہاں سے آ گئی؟ جواب تو وہی ہے، جواب سوال کا جواب، ہاں ٹھیک ہے۔ جب آپ سے سوال کیا وہی کیا ہے، روح کیا ہے، میں نے وحی کے ذریعے بتا دیا۔ اس طرح بہت اور سوالات کرتے ہیں، میں آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیتا ہوں اور آپ ان لوگوں کو سوال کرنے والے کو جواب دیتے ہیں، اور آپ کی عزت، مقام، نبوت، رسالت قائم رہ گیا ہے نا۔ جس وحی کی وجہ سے میں آپ کی عزت قائم رکھ لیا، یہی وحی اگر میں آپ سے واپس لاؤں گا، کون ہے جو آپ کو مقام دینے والا، عزت دینے والا، پوزیشن دینے والے؟ تو مرتبط ہو گیا آیات سے، معنی کے حساب سے۔ جو ناسمجھ ہے بولا نہیں کوئی ارتباط نہیں ہے، یہ تیرے ذہن میں ارتباط نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا فضول بات کبھی نہیں کہتا۔ کہتے والا انشئنا، اگر میں چاہوں گا، لنذهبن، کھینچ لوں گا، واپس لوں گا، بالذی اوحینا الیک، جو میں نے وحی نازل کیا، ثم لا تجد لک بی علینا وکیلا، کوئی آپ کے دفاع کرنے والے، نصرت دینے والا نہیں ملیں گے، ٹھیک۔ یہاں یہ کہنے کی دو مقصد ہے۔ اول، اے اہل مکہ، جو آپ لوگ اعتراض کر رہے ہیں محمد پر کہ مفتر ہے، پاگل ہے، کیا ہے وہ، کیا کیا آپ نہیں کہہ رہے ہیں، مت بولو، یہ میں نے نازل کیا۔ اس لیے جب قل کہا وَلَئِن شِئْنَا، یہ میں اعلان کر رہا ہوں، میں اگر چاہوں گا اس کو واپس لے سکوں گا۔ جب لے لوں گا، ایک لفظ بھی آپ کو نہیں بولیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح 40 سال پہلے کچھ نہیں کہتے تھے، آج بھی وہی جب میں کھینچ لوں گا آپ سے کچھ نہیں کہیں گے۔ کس طرح واپس لوں گا؟ کتاب میں لکھا ہے، صحابہ کرام لکھ چکے ہیں، حفظ کرنے والے حفظ کیا، تو واپس کیسے لیں گے؟ نا سوال ہے۔ دیا کس نے؟ جس نے دیا اگر وہ واپس لیں گے، آپ نے حفظ کیا، ذہن میں یاد ہے۔ ہم یہاں دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی یادداشت جب کھو جاتے ہیں، اس کے لیے آپریشن کرتے ہیں یا کچھ علاج معالجہ کرتے ہیں جب تک یادداشت لوٹ کر نہ آئے، یا تو ایسے لوگ بھی ہیں جو یادداشت لوٹ کر آیا بھی نہیں۔ یہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں
یہ ذہن جس میں آپ نے قرآن مجید کو محفوظ کر لیا، اس ذہن کی یادداشت ختم کرنے میں کتنا ٹائم لگتا؟ ٹھیک ہے، اب حیران مت ہو، لکھا ہوا ہے، حفظ کیا ہوا ہے، یہ کس طرح واپس لے سکتے ہیں؟ اس طرح لے سکتے ہیں جس اللہ نے آپ کو ذہین بنایا یاد کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، اس اللہ نے آپ کے یادداشت کو صاف کر دے گا، ایک آیات بھی یاد نہیں رہے گا۔ اچھا، ہم جو صحیفے میں لکھ دیا، کھجور کی پتھر میں رکھ دیا، ہڈیوں میں لکھ دیا، وہ کیا کریں گے؟ جا تلاش کرو، دیکھا صاف ستھرا کچھ بھی ہے نہیں۔ ارے جنات یہ کام کرتے ہیں نہیں؟ ہم وہاں لکھ کر رکھ دیا تھا، جا کے دیکھو کچھ بھی نہیں، وہ پیسہ میں فلاں کونے میں رکھ دیا، جنات نے اس کو چھپا کر رکھ دیا، جا کے تلاش کر رہا، کچھ بھی نہیں ہے۔ جنات مخلوق ہے، جب مخلوق کو اللہ نے اس قدر طاقت عطا کیا کہ تمہارے لکھا ہوا ایک ہاتھ سے یوں کیا سب صاف ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ایک کن کہیں گے تو سب صاف ہو جائے۔ جب اعتراض کرتے ہیں، جب لکھا ہوا حافظہ میں ہے، اس کو کس طرح غائب کر سکتے ہیں؟ اول تو اللہ نے ایسا نہیں کیا، لئن شئنا، اگر میں چاہوں گا تو نہیں چاہا نا، تو کیوں کہہ رہا؟ کفار مکہ کو بتانے کے لیے، یہ تم لوگ نہ سمجھو محمد نے کہہ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں، میں اگر چاہوں گا واپس لوٹا بھی سکتا ہوں۔ اول تو یہ ہے۔ دوسری بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نعمت کی قدر یاد دلا رہا، میں آپ کے ساتھ کیا نہیں کیا، اس لیے آیات کے آخر میں فضلا کبیرہ ملتے ہیں ہم۔ ٹھیک، کیا نہیں دیا آپ کو؟ یہ وحی، دنیا و ما فیہا، سارے خزانہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس قدر عظیم فضل، کرم، نعمت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو عطا کیا، اس کو واپس لینے میں مجھے کچھ ٹائم نہیں لگتا ہے۔ یعنی ایک تنبیہ یا تو یاد دلانا نعمت کی، اور کفار کے لیے تنبیہ ہے، محمد کو مت چھیڑو، مت چھیڑو، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، لیس لک من الامر شیء، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب لیسا لکا؟ لیسا نفی ہے، لکا آپ کے لیے، من الامر جو ہو رہا، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو کر رہا میں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا۔ لیکن آج کل بہت مومنین اس حقیقت کو بدل دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رب مان لیا۔ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، کہتے جب اس کو اللہ کو دیکھنا ہے محمد کو دیکھ، کہتے نہیں کہتے ہیں؟ تو ان کو مومن تھوڑا کہا جا سکتا ہے؟ نام تو مومن ہے نا، اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں۔ ہاں، آپ مت بولو، میں کب آپ کو مجبور کر رہا ہوں اس کو مومن، ہم تو مومن کہتے ہیں۔ بہرحال اول تو لئن شئنا، میں نے ایسا نہیں کیا، اگر کرنا چاہوں گا تو مجھے رکنے والا کوئی نہیں ہے، یہ بتانے کا مقصد تھا اور کچھ نہیں۔ ثم لا تجد لك علینا، اگر میں نے ایسا کیا پھر آپ کے مقام عزت، نبوت، رسالت واپس لوٹا کر دینے والا ہے کوئی نہیں۔ لا تجد لك به علینا وکیل، وکیل کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کے دفاع کرتے ہیں، آپ کی حمایت کرتے ہیں، آپ کی خیر خواہ ہے، ایسا کوئی نہیں ملیں گے آپ۔ ہاں، کیا ملیں گے؟ جو بھی حمایت ملیں گے صرف تیرا رب کی رحمت کی وسیلے سے ملیں گے، جہاں رحمت ہے سب کچھ ہے۔ الا رحمت من ربک، تو ان فضلہ کان علیک کبیرا، تو یہ رحمت کیوں، یہ وحی کیوں، نبوت کیوں؟ سمجھ لو تیرا رب کی طرف سے فضیلت، فضیلت نہیں، کان فضلہ کان علیک کبیرا، بہت نعمت فضل آپ کو دے۔ اب جب یہ بات آ گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ وحی جو آپ سے لینے کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس وحی کی برابر کوئی اور لا سکتے ہیں؟ دکھاؤ۔ اس لیے کہا قل
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو، قل آپ اعلان کر دیں، اعلان کر دے سب کے سامنے، انسان جنات سب کو بولا۔ کیا کہنا؟ بولا لئن اجتمعت الانس والجن۔ تو یہ اتنا دھمکی کیوں دے؟ اگر کفار مکہ کہیں گے آپ کو جو وحی دی وہ اگر واپس لے لیا تو کیا ہوگا، کیا فرق پڑے گا ہمیں؟ کفار تو یہ کہیں گے، ٹھیک ہے؟ بولا دیکھو تم مت کہو کیا ہوگا، تم سب مل کے ایک جیسا یہ وحی آ کر لا کر دکھاؤ۔ تو آیات ارتباط آیا نہیں آیا؟ لئن کا مطلب اگر، اجتماعت ایک ہو جائیں گے، کون کون؟ الانس والجن، صرف انسان نہیں، تم تو ہے کمزور، جنات کو طاقتور مخلوق سمجھتے، اس کو بھی ساتھ ملا لو ایک ہو جاؤ۔ لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا، کہ لانے کے لیے، تم قرآن تو لا ہی نہیں سکو گے، وہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کام ہے، اللہ نے نازل کیا، بات ختم، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تم صرف اس کی ایک مثال تو لاؤ، اس کتاب کی ہم شکل مثال تو لو۔ کس قدر آسانی کر دیا۔ علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ، نہیں لا سکیں گے۔ تو واضح ہو گیا اللہ کا کلام ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی جتنا بڑا فیلسوف کہیں گے، فلسفہ کرنے والے، شاعر ہو، ادیب ہو، سوچنے والا ہو، جتنا بھی ہو، اس قدر وثوق کے ساتھ چیلنج نہیں کر سکتے۔ کیا پتہ اگر لے کے آ گیا؟ تم کہہ رہے تھے نا ہم نہیں لا سکیں گے، دیکھو لے کے آ گیا، تو میں شرمندہ نہیں ہوں گا؟ تو جب اس قدر چیلنج کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انسان جنات سارے طاقت مل کے ایک اس کتاب کی مثال پیش کرو، تم نہیں پیش کرو گے۔ اور آج کتنا سال ہو گیا جب یہ آیات نازل کی اللہ نے؟ 1438 سال، کسی نے نہیں لا سکی۔ ثابت ہو گیا اللہ نے جو کہا حقیقت ہے، سچ ہے۔ لا یاتون بمثلہ، نہیں لا سکیں گے، اور تم اس وحی کو معمولی سمجھ رہے ہو۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، بعض ایک دوسرے کے ساتھ، ظہیر ظہار سے طاقت، مددگار، ایک دوسرے کے مددگار بنو، پھر بھی نہیں لا سکیں گے۔ پھر اس آیات کو وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اب قرآن مجید میں کتنی امثلہ ہم پڑھتے ہیں، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت، ضرب اللہ مثلا رجلین، ہاں بہت مثال ہم ملتے ہیں قرآن میں۔ یہ سب کیوں؟ من کل مثل، ہاں لقد صرفنا للناس، اس قرآن میں لوگوں کے لیے بہت سارے مثال میں نے پیش کی۔ من کل مثل، ہر مثال، اگر ایک سمجھ میں نہیں آ رہے دوسری مثال سے کچھ سمجھ سکیں گے۔ اسی طرح ہر مثال پیش کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، ذہن میں قریب لانے کے لیے، ہدایت کی طرف لانے کے لیے۔ لیکن فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اچھا اللہ آپ لوگ گرامر میں ادات استثناء کہتے ہیں یا حرف استثناء کہتے ہیں؟ استثناء کے مطلب جس کی ہم مثال دے رہے، استثناء مستثناء کو الگ کر دینا، ایسا ہے نا؟ مثلا حضر زید الا عمرا، حضر القوم الا عمرا، قوم سب آ گیا مگر عمر الگ، عمر نہیں آیا، یہ ہے نا الگ کرنا۔ یہی قاعدہ استثناء کا مطلب جس کی ہم مستثنیٰ سے اس کو الگ کر رہے ہیں، اگر یہ قاعدہ اس آیات میں لیں گے نہیں بنے گا، کوئی وزن نہیں رہے گا۔ وجہ ابا، اگر لفظ ابا نہیں ہوتا، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ كُفُورًا، ابا نہیں، الا کفورا بھی کہہ سکتے ہیں بغیر ابا۔ میں نے
قرآن نے ہر مثال دیا، لیکن کفور نے اس مثال سے فائدہ نہیں اٹھایا. اگر ابا نہیں ہوتا الا کفورا صرفنا فی ھذا القرآن للناس من کل مثل اکثر الناس الا کفورا. پھر یہاں الا ہم لے سکتے ہیں. جب ابا آ گیا، الا کہاں سے آ گیا؟ ابا کا مطلب رد کر دیا. یعنی ہم نے جو مثال پیش کیا لوگوں کے لیے، اس سارے مثالوں کو دور کر دیا، صرف کفور کو استعمال کیا، قبول کیا. وہ پہلے سے کفور ہے، کفور کو قبول کیا، سارے مثال کو سب دور کر دیا. تو اللہ یہاں کیسا موضوع بنیں گے؟ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، بغیر ابا اللہ استعمال کریں گے، لیکن جب دور کر دیا پھر استثناء کہاں سے کس میں لا رہے ہیں آپ؟ دور میں نہیں. تو انہوں نے سارے امثلہ کو دور کر دیا، ابا الا کفورا، صرف کفور کو استعمال کیا، قبول کر لیا، وہ قبول نہیں کیا. جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.